السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا مخرج نمبر 8 چل رہا ہے جو کہ ضاد کا مخرج ہے، اور آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ اس کو اصعب الحروف کہا جاتا ہے، یعنی اس کو مشکل لفظ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے مشکل ہونے کی 5 وجہ ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو اصعب الحروف کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو اصعب الحروف کہنے کی 5 وجہ ہیں، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے جو ہماری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حرف صحیح و فصیح و لطیف، اس کو صحیح ادا کرنا، فصیح ادا کرنا اور لطافت کے ساتھ ادا کرنا تمام قوموں کی زبانوں اور پورے عالم کے لغات میں سے اصالتاً اور حقیقتاً صرف عربی زبان میں پایا جاتا ہے۔ یعنی اس کی جو ادا ہے، یا اس کو فصیح ہم ادا کریں گے، یا اسی طرح صحیح ادا کریں گے، یا اسی طرح لطیف لطافت کے ساتھ نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، تو یہ اور قوموں کی زبان میں پورے عالم کے لغات کے اندر یہ اس طرح نہیں پایا جاتا جس طرح عربی زبان میں پایا جاتا ہے۔ یعنی عربی کے اندر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا بہت خیال کرتے ہیں کہ یہ حرف غلط نہ ہو جائے، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا مخرج دراز ہے، لمبا ہے، اس کے اندر استطالت جو صفت ہے وہ بھی مخرج کے اوپر ہی آ جاتی ہے۔ تو اس کے جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں نرمی کے ساتھ، لطافت کے ساتھ، اس کی آواز کو جاری رکھ کر، کیونکہ اس کا مخرج لمبا ہے، دراز ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو فصیح اور صحیح طور پر اور لطافت اور نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ادا صرف عربی کے اندر ہے اور قوموں کی زبانوں میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اردو کے اندر اس کو ضاد بلاتے ہیں، جیسے کیا ہے روزہ، اسی طرح جیسے کیا ہے رمضان، اسی طرح کوئی اور لفظ لے لیں تو وہاں پر ہم اس کا خیال نہیں کرتے کہ یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے اور کس طرح ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، صرف عربی کے اندر اس کا خیال کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو اصعب یعنی مشکل حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک وجہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مخرج مجرائے صوت، یعنی آواز کا جاری ہونا، کہاں سے جاری ہونا؟ حلقوم سے لے کر، یعنی حلق سے لے کر یہ جو بغلی کنارہ ہے اس سے حافہ لسان، یعنی زبان کی کروٹ جب دانتوں کے ساتھ، جو داڑھوں کے ساتھ لگتی ہوئی آتی ہے، کہاں تک آتی ہے؟ آگے تک چلی آتی ہے، جیسے وَلَا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ مجرائے صوت یعنی آواز کا جاری ہونا، اور اسی طرح حافہ لسان بائیں جانب میں واقع ہے۔ اب یہ مخرج کہاں واقع ہے؟ آواز اس کی جاری ہوتی ہے حلق سے، اور حافہ لسان اور 5 داڑھوں میں اس کا جو مخرج ہے وہ واقع ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مخرج جو ہے یہ بہت مشکل ہے، آخر میں زبان کو اٹھانا اور اس کے ساتھ لگانا اور پھر آواز کو جاری رکھنا، تو یہ ضاد کو ادا کرنا بہت مشکل ہے، اسی لیے اس کو جو دوسری وجہ ہے اصعب الحرف کہا جاتا ہے کہ یہ حرف مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو تیسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مخرج بہت طویل اور لمبا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو اصعب الحرف کہا جاتا ہے کہ اس کا مخرج بڑا ہے، 3 داڑھیں ہوتی ہیں اور زبان کی کروٹ اس کے ساتھ جب اندرونی حصے میں لگتی ہے تو وہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے، اور اس کی ادا بہت مشکل ہے، اسی لیے اس کو اصعب الحرف کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو نمبر 4 ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر صفت استطالت ہے۔ اب صفت استطالت کو ادا کرنا یعنی مخرج کو ادا کرنا، جب ہم مخرج کو ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر دشواری ہوتی ہے، یعنی مخرج کے اندر ایک دشواری ہو گئی، صفت کو ادا کرتے وقت دوسری دشواری ہو گئی، تو اس میں دشواری میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا، جس سے یہ حرف مشکل بن جاتا ہے، اس کو ادا کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے، اسی لیے اس کو اصعب الحرف کہتے ہیں۔ پر 5 پر کون سی وجہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ حرف ضاد کو صفت استطالت، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اور اس کے فہم و ادراک کے لیے
یعنی صفت استطالت کو ادا کرتے وقت اس کا فہم و ادراک کے لیے زبان، یعنی زبان کا جاننا آپ کو ضروری ہے کہ زبان کون سی لگتی ہے، اور اسی طرح جو دانت ہیں، داڑھیں ہیں، ان کا جاننا بھی آپ کو ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ اس کو صحیح نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ ان کے تجزیہ و تقسیم کو جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ جب ضاد کو ہم ادا کرتے ہیں تو زبان کی کروٹ جب آخر میں داڑھوں کے ساتھ لگتی ہے تو وہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب تقسیم اس کی یہ ہے کہ 5 داڑھیں آخر والی ہیں اور زبان کا جو حافہ لسان یعنی کروٹ ہوتی ہے آخر میں، تو وہ جب ہم لگائیں گے تو وہاں سے ضاد ادا ہوگا۔ اس کے بارے میں جاننا بھی آپ کو بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 وجہ ہیں جس کی وجہ سے اس کو اصعب الحرف کہا جاتا ہے، یعنی مشکل حرف ہے، اور اس کو ادا کرتے وقت ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ اس کا جو مخرج ہے اسی مخرج سے یہ ادا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر زبان آگے پیچھے ہو گئی تو اس سے مخرج غلط ہو جائے گا اور وا کی آواز نکلے گی، دال کی آواز نکلے گی، یا اسی طرح جیسے دال کی آواز پڑھتے ہیں تو یہ ساری آوازیں نکالنا غلط ہیں۔ آپ اس کے مخرج کو پہچانیں، اور مخرج کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیچھے حمزہ لگائیں اور آخر میں ضاد کو پڑھیں، یعنی زبان کو داڑھوں کے ساتھ لگائیں، جیسے حمزہ ضاد زبر او۔ اب دیکھیں اب جو آواز نکل رہی ہے یہ اصل ضاد کی آواز ہے کہ میں کیا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں، زبان کو داڑھوں کے ساتھ لگا رہا ہوں، جو اس کا حافہ ہے زبان کا اس کو میں داڑھوں کے ساتھ لگا رہا ہوں، تو وہاں سے ایک آواز پیدا ہو رہی ہے جو ضاد کی آواز ہے، ضاد کی۔ سننے میں نہ دال ہے، نہ وا ہے، نہ ذال ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔